جو مساوات کا درس ہے نا جماعت میں، جنہوں نے دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کی ہے، میں مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کئی مذہب ایسے ہیں جن میں الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے ٹائمنگز ہیں، کیونکہ قوم الگ ہے، سٹائل الگ ہے، ان کی کاسٹ الگ ہے۔ میں کئی چیزیں نہیں بول پا رہا لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے۔ مگر جماعت کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اربوں پتی بھی کھڑا ہے، اسی کا ڈرائیور بھی کھڑا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹھ مقتدی ہوتا ہے اور جاب کرنے والا امامت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سیٹھ کہتا ہے پیچھے اس امام کے، ارے ایسا منظر دنیا میں کدھر ملتا ہے کہ علماء ہو، حفاظ ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کسی بھی جناب رنگ و نسل سے ہو، افریقن ہو یا عربی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ منظر آپ کو کسی اور ریلیجن میں نہیں ملتا، جو مسلمانوں کے اندر مساوات کا درس ملتا ہے، یگانگت کا درس ملتا ہے۔ یہ سرکار کے امتی ہونے کا احسان ہے ہم پر۔ جب یہ منظر میرے رب کی رحمت ملاحظہ کرتی ہوگی، کیسی رحمتیں برستی ہوں گی۔ اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا، راستے خود نکلیں گے۔ آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے، آپ بس اگر چاہتے ہیں۔ کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں ہو پاتی، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ بڑا عجیب بات ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی تھا میں حضرت، خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو، اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ، کالج پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی مس ہوتی ہے، آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے، فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی، ٹرین کی، میٹنگ کی ہے، وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے، ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کرتی تھی، تو آپ کے ہاتھوں پر اور کندھے پر، جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ چکی پیستی تھیں، مشکیزہ اٹھاتی تھیں، تو برتن وغیرہ اٹھانے میں، مشکیزہ اٹھانے میں کندھوں پر نشان، ہاتھوں پر نشان۔ تو کہا اے فاطمہ اپنے بابا جان سے کوئی خادم مانگ لو، کنیز مانگ لو، اتنے سارے وہاں پر غلام کنیز آتے رہتے ہیں تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو خاتون جنت جو ہے انہوں نے حجاب کیا، گھر آ گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے کہ فاطمہ تم آئی تھی، کیا بات تھی؟ کہ حضور میں گھر کا کام کرتی ہوں تو میرے کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پیروں پر نشان پڑ جاتے ہیں، جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، حضور آپ کے پاس خادم یا غلام ہو تو کوئی عطا فرما دیجئے۔ اب ذرا سوچئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے، غلاموں کی، خادماؤں کی لائن لگ جانی تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور جب تھک جایا کرو تو بستر پر جاتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کا یہ مضمون ہے۔ اب اس حدیث میں علماء نے لکھا کہ کیا اس سے درس ملتا ہے؟ تسبیح فاطمہ تو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، کبھی سوچا یہ تسبیح فاطمہ آئی کدھر سے، کیسے ملی؟ یہ ویسے اس واقعے کے ذریعے ملی تھی کہ وہ گئی خادم لینے تھی، آقا نے تسبیح عطا فرما دی۔ علماء نے لکھا کہ باپ نے، عظیم والد نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی کہ فرمائش پوری کرنے کی بجائے گھر کے کام کاج کرنے کا درس دیا، تسبیح بھی عطا فرمائی۔ اور یہ سادگی ہم سب کو سیکھنی ہے کہ کبھی کوئی کمی ہو جائے، کاروبار میں کمی ہو، طبیعت میں کوئی کمزوری آ جائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احدھا
العاق لوالدیہ، پہلے نمبر پر فرمایا ماں باپ کا نافرمان. پہلا شخص کہ ماں باپ کا نافرمان ہے وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اب بتائیے یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے بہت سے وہ لوگ یہاں موجود ہوں گے جن کے والدین حیات ہیں، ساری دنیا تم سے خوش ہے، ساری دنیا میں نام ہے، کاروبار چمک رہا ہے، لوگ بڑے دیوانے آپ کے، عزت ملتی ہے ہر جگہ آپ کو، کئی ایسوسیشنز، کئی کمپنیز، کئی خاندانوں اور کئی جگہ پر آپ کا بڑا نام، آپ کو بڑا عہدہ ملتا ہے. یہ سارے عہدے، یہ سارے نام ایک طرف، اگر ماں باپ راضی نہیں نا تو قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گے. یہ کتنی بڑی محرومی ہے. خدارا جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کسی صورت بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں. اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. یہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں گے اور اب خیال آتا ہے کہ یار ویسی خدمت تو نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں راضی ہو کر گئے یا ہمارے لیے کچھ دل میں رکھ کر چلے گئے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زمانے میں جب ماں باپ حیات تھے تو دین کی راہ پر ہی نہیں تھے، بہت ستایا، بہت تنگ کیا، اب دین سمجھ آیا تو ماں باپ ہی چلے گئے، اب کیا کرے؟ تو اب احادیث اور روایتوں سے یہ مضمون ملتا ہے کہ جس شخص کے والدین دنیا سے چلے گئے اب اگر وہ ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، خوب مغفرت کی دعائیں کرے، اچھے اعمال کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی روح کو ان سے راضی کر دے گا. تو والدین کو قبر میں بھی خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ والے، ثواب جاریہ والے بندہ کام کرتا رہے. ماں باپ کو بھولے نہ اپنی خوشیوں میں کہ آج ماں ہوتی تو میں اسے کیا دیتا، ارے فزیکل تحفہ نہیں دے سکتا، میں ثواب کا تحفہ تو پہنچا دوں. میرے والد نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اگر آج اللہ نے مجھے کوئی مقام، کوئی خوشی کا موقع دیا ہے میں اپنے والد کو چلو ثواب کا یہ تحفہ پہنچا دیتا ہوں. کبھی ہم کاروبار میں کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی نیا گھر بناتے ہیں، کوئی نئی دکان بناتے ہیں، کوئی نیا کاروبار کھولتے ہیں، کوئی اچھا سمجھنے زندگی میں کوئی انجوائے کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ماں باپ کو کچھ نہ کچھ ثواب کا تحفہ پہنچانا چاہیے کہ آج میرے والد حیات ہوتے میری اس خوشی میں کتنا خوش ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی کتنا خوش ہوتی، تو چلو میں اپنی ماں کو کچھ اور ثواب بھجوا دوں، کوئی اور نیکی پہنچا دوں. اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ نے جن کو نوازا ہے ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دیا کریں، جب کوئی خوشی کا موقع آئے کوئی مزید صدقہ خیرات ماں باپ کے نام پر کر دیا کریں، کسی غریب کی مدد کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، میرے مرحوم والد کو پہنچے. کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ کے گھر میں قرآن خوانی کروا دی کہ چلو یار آج ابو کو قرآن خوانی کا ثواب پہنچائیں. یعنی یہ ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے والدین کو وقتاً فوقتاً ان کی روح کو نیکیاں پہنچانی ہے. یہ صرف سویم 40واں برسی اس میں یاد کیا، اس کے بعد سال 2 سال تک قبرستان بھی جاتے رہے، اس کے بعد قبرستان بھی جانا چھوڑ دیا. یہ کبھی نہ کرنا. جب تک زندہ ہو اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا. بلکہ ماں باپ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کا رزق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے. ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ میرے اور آپ کے رزق میں برکت کا باعث ہے. دنیا سے چلے بھی جائیں نا اپنی دعاؤں میں ماں باپ کا حصہ ہونا چاہیے. بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسا رحم فرما کہ جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پال پوس کر بڑا کیا. ہم نمازوں میں بھی دعا پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ ہے ماں باپ کا مقام. پہلا وہ شخص جو قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا. سیکنڈ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والثانی تارک سنتی، سنت کو ترک کرنے والا دوسرا شخص وہ ہوگا
جو سنت کو ترک کرنے والا ہوگا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اب ذرا سوچئے کہ میں اور آپ زندگی تو گزار رہے ہیں مگر سنتوں پر کتنا عمل ہے. حالانکہ بہت ساری سنتیں وہ ہیں جن میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی ہے, کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا, صرف ذہن حاضر ہونے کی دیر ہے. پانی پینا ہے, سیدھے ہاتھ سے پیا جا سکتا ہے نا, الٹے ہاتھ سے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے, سیدھے ہاتھ سے بھی اتنا ہی لگتا ہے, کھڑے ہو کے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے, بیٹھ کے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. بیٹھ کے پینا سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری سنتیں ہیں, چپل پہننے کی, لباس پہننے کی, بال بنانے کی, تیل لگانے کی, بہت ساری سنتیں جس میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی. لیکن یہاں میں ایک اور بات ضرور کہوں گا, پھر کسی موقع پر بیان کا موقع ملا تو اس ٹاپک کو الگ سے ڈسکس کرنا ہے. جتنے ماشاءاللہ یہاں پر مجھے داڑھی والے, امامے والے بھی نظر آ رہے ہیں, سنت کی جب بھی بات ہوتی ہے نا, اور ہم سے کوئی کہے جناب بتاؤ نبی پاک کی کتنی سنتیں ہیں, تو ہمارے پاس ہم کیا کہیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا, بیٹھ کر کھانا, سیدھے ہاتھ سے پینا, تیل لگانا, داڑھی شریف رکھنا, امامہ پہننا, سنت والا لباس پہننا, مزید چپل سیدھے پاؤں میں ڈالنا ہے, اور مزید بتائیں. شاید 10 12 15 سنتوں کے بعد تھوڑی پنجابی بچ کہتے ہیں نا گلی مک جاتی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی اتنی بتائیں. اور ان 10 12 سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں میں سنتوں کا بڑا پابند ہوں. ذرا غور کیجئے گا تو میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے علماء نے کتابوں میں سینکڑوں سنتیں لکھی ہیں نبی پاک کی, ہمیں 10 12 15 ہی پتا ہے. اچھا یہ تو ہے اپیرنس, لباس کی سنتیں, سراپے کی سنتیں. کردار کی سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا, وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے, ماں باپ کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی تو سنت ہے, بڑوں کا ادب کرنا بھی سنت ہے, پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے, قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے, کہ کوئی شخص کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کرنا بھی سنت ہے, سخاوت کرنا بھی سنت ہے. ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ یعنی ہماری اگر چہرہ داڑھی والا, امامے والا سنتوں کے ہم پیکر نظر آتے ہیں تو کردار کی سنتیں کون عمل کروائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ نبی پاک کی سنتوں کا تارک, سنت پر عمل نہ کرنے والا صرف داڑھی نہ رکھنے والا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولنے والا بھی ہے. کہ ٹھیک ہے داڑھی رکھ لی لیکن جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ بھی تو سنت کو چھوڑ رہا ہے نا. سچ بولنا بھی تو سنت تھا, وعدے پورے کرنا بھی تو سنت تھا. بلکہ جس نے سراپے کی سنتیں سجائی ہیں, جو دکھنے میں سنتوں کا پیکر نظر آتا ہے, اس کے اندر تو زیادہ کردار کی سنتیں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ نبی پاک کا غلام کیسا ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اب زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں گزار رہے تو یہ سوچ لیجئے کہ میرے آقا فرماتے میری سنت کا تارک قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. ایک اور حدیث ہے نا, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے, آپ فیملی کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکیں گے, آپ کی لائف بہت بورنگ ہو جائے گی. یہ بالکل شیطان کا وار ہے. آپ بالکل لائف کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ بلکہ صحیح معنوں میں زندگی گزاریں گے اگر آپ سنتوں پر عمل کریں گے. تو انشاءاللہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ماحول, سنتوں بھرا ماحول, قدم قدم پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ ہوں گے تو آپ کی ہماری تربیت ہوتی رہے گی. تیسرا وہ شخص کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن چہرہ نہیں دیکھ سکے گا, آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے, وہ شخص بھی قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام نامی لیا جائے یا ہم سنیں, ضرور درود پاک پڑھیں. اچھا اب علماء کرام بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی نعت پڑھ رہا ہو, ہم کسی محفل میں جائیں اور بار بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور ہم کئی بار درود پڑھتے ہیں, کئی بار رہ جاتا ہے, پھر کیا کریں؟ تو علماء نے فرمایا کہ بندہ اپنی ایک روٹین بنا لے کہ روزانہ
کچھ درود پاک طے کر لے کہ مثال کے طور پہ 100 بار 200 بار، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھوں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر دن بھر میں کہیں نبی پاک کا نام سنا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور درود پڑھنا رہ گیا ہوگا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام بن جائے گا۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور ان 3 باتوں کی اہمیت پریورٹی پہ رکھیں کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا، ماں باپ کا نافرمان، سنتوں کو چھوڑنے والا اور میرا ذکر سن کر مجھ پر درود نہ پڑھنے والا، یہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور یاد رہے کہ چلنے پھرنے میں، چال ڈھال میں، ساری کائنات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کوئی ہم شبیہ تھا، نبی پاک کی طرح چال ڈھال تھی، وہ بی بی فاطمہ کی تھی۔ جب وہ آتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو چلنے کا انداز ہے یہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ تو اب جیسے ہی نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ نبی پاک فرماتے میری بیٹی مرحبا۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا، پھر ان سے کوئی سرگوشی کی، کان میں کوئی بات کی۔ میں یہاں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، یہاں سیکھنے کی ایک بات ہے۔ بیٹی کے ساتھ باپ کا برتاؤ، بی بی فاطمہ سے نبی پاک کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب بی بی فاطمہ نبی پاک کے پاس آتی، میرے آقا کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ان کا کبھی ماتھا چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہوتی، نبی پاک کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ انفارچونیٹلی آج بیٹی کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے۔ آج بیٹی کی پیدائش پر منہ خراب ہو جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، لوگ لڑتے ہیں اپنی بیوی سے، اور بعض اوقات گھر میں لڑائی اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ جب بیوی کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرنا، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ پوچھو ان سے جن کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹی تو گھر کا وقار ہوتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھنا، میرے آقا فرماتے جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور ان کی اچھی تربیت کرے تو اس بندے پر، ان کے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ، بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر واویلا نہ کیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو۔ نبی پاک کا یہ کہنا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، یہ کس قدر پیار کا انداز ہے۔ تو بیٹی جس کے گھر میں ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ابھی سے ٹینشن لے لیتے ہیں، بچیاں زیادہ ہو گئی تو شادی کیسے کروں گا، جہیز کہاں سے لاؤں گا۔ ارے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی رب نے دیا، میری بیٹی کو بھی وہی عطا فرمائے گا۔ پھر توکل کدھر گیا، ایمان کدھر گیا؟ سب کچھ ہمارے کرنے والے کام تھوڑی ہیں، اللہ پر چھوڑو۔ میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ ارے اللہ نے بچہ دیا، رزق بھی وہی دے گا، نصیب بھی وہی اچھے کرے گا، تم شکر تو ادا کرو۔ تو ہمیشہ بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جب گھر کوئی فروٹ یا کوئی ایسا سودا لے کر جائیں اور بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو پہلے بیٹیوں کو دینی چاہیے، اس سے ان کی دلجوئی ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں بیٹا 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 کر کے بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے ہماری بچیاں۔ اچھی تربیت کریں، نیک تربیت کریں، اور پھر دیکھیں اس کا اجر کیا ملنا ہے۔ بہرحال اب خاتون جنت کے کان میں نبی پاک نے کچھ فرمایا تو خاتون جنت جو ہیں وہ بہت رونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور کان میں فرمایا
تو آپ ہنسنے لگی. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ باپ بیٹی کچھ باتیں کر رہے ہیں, پہلے بات ہوئی تو رونے لگی, اب بات ہوئی تو ہنسنے لگی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر بعد خاتون جنت سے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا تھی کہ پہلے بات ہوئی تو آپ رو رہی تھیں, پھر بات ہوئی تو آپ ہنسنے لگی. بی بی فاطمہ کہتی نہیں, میں نبی پاک کا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی. اچھا, اب کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات یاد رکھی ہوئی تھی. جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, کچھ دنوں کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو بتا دو وہ بات کیا تھی کہ جس بات پر آپ پہلے روئی تھیں اور بعد میں ہنسی تھیں. تو کہا ٹھیک ہے اب میں بتاتی ہوں. پہلی بار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی اور یہ خبر دی کہ ہر سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ایک بار قرآن پاک کا ورد کرتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے 2 بار میرے ساتھ قرآن کا ورد کیا ہے. اب میرا یہی گمان ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے. تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا, بے شک میں تمہارا اچھا پیشوا ہوں. کہا جب میں نے یہ سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانے والے, دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے, مجھ پر گریہ طاری ہو گیا, میں رونے لگی. کہا اچھا یہ بتاؤ پھر ہنسی کس بات پر؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمام جنتیوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ خاتون جنت کہتی میں نے یہ سنا تو مجھے ہنسی آ گئی. نبی پاک نے مجھے جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا. اور ایک روایت اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. اس لیے بی بی فاطمہ مسکرائیں کہ چلے نبی پاک کا قرب تھوڑے عرصے بعد مل جائے گا. یہ ہے خاتون جنت اور یہ ہے ان کا مرتبہ. اتنی لاڈلی بیٹی, اس قدر فضائل نبی پاک نے بیان کیے کہ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے, سادگی کیسی ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کے اس عظیم گھرانے کی. سبحان اللہ. مگر آج ہم ہیں کہ تھوڑی سی کمی ہو جائے, اچھا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ٹینشن کیا ہوتا ہے, اب دوسرا والا آگے بڑھ گیا, اس نے تو اور فیکٹری لگا لی ہے, اس نے اور دکان کھول لی, ایک نیا برانڈ شروع کر دیا, نیا کپڑا, اچھا اس نے فلاں ملک میں بھی آفس لے لی, ترقی وہ کر رہا ہے, ٹینشن تمہیں شروع ہو گئی ہے. یعنی صبر نام کی کوئی چیز نہیں, شکر نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ نے جو دیا وہ کروڑوں سے زیادہ دیا, لیکن اس کا شکر نہیں, دوسرا ترقی کر رہا ہے اس کا شکوہ ہے. یاد رکھیے گا, زندگی میں جس بندے کے پاس شکر نہیں ہے نا, اس کا مطلب اس کے پاس سکون نہیں ہے, کیونکہ شکر گزار کو ہی سکون ملتا ہے. اور جو بندہ دوسروں کی طرف دیکھ کر ٹینشن میں رہتا ہے اس کو سکون کدھر سے ملے گا؟ زندگی سے اس بات کو ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے. دوسروں کی نعمتوں پر اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے. یا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس کو دیکھو اور کتنا دیا ہے. اور یہ میں گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, یہ اس میں بھی خوش تھے اور ہم بہت میں بھی خوش نہیں ہیں. کئی بیماریاں ہو گئی لوگوں کو, دوائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, کیوں؟ ٹینشن, بے سکونی, شوگر, بلڈ پریشر. غور کریں تو شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں جب کسی کی بڑی گاڑی نظر آتی ہے, جب کسی کی نئی فیکٹری نظر آتی ہے, جب کسی کی نئی کوٹھی نظر آتی ہے تو وہ رات ہماری بے چینی میں گزرتی ہے. یہ کیا ہے؟ اب خود سوچیں, یہ کس لڑائی میں ہمیں یا کس دریس میں ہمیں شیطان نے لگا دیا. بندہ وہی عقل مند ہے کہ جو رب نے دیا ہے بندہ اسی پر شکر بجا لائے. اپنے آپ, اس کا بڑا اچھا فارمولا ہے, کئی بار میں نے بیانات میں عرض کیا کہ اگر آپ سخی رہنا چاہتے ہیں نا تو نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں. آپ بالکل, آپ کی لائف کمال کی ہو جائے گی. جب بھی آپ کو اپنی نعمت میں کوئی کمزوری نظر آئے نا کہ یار کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہے, بڑا گھر نہیں ہے, تو سوچو یار کئی لوگ ہیں جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. کرائے کے گھر والا دیکھے جھونپڑیوں میں بھی لوگ رہتے ہیں, جھونپڑی میں رہنے والا دیکھے لوگ جیلوں میں پڑے, بھائی میں آزاد تو ہوں.
پریشان سے زیادہ پریشان اس دنیا میں موجود ہے. مگر یہاں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بندہ سائیکل چلاتا تھا اور سائیکل چلاتے چلاتے اس نے سوچا یار ایک بار موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا نوکری کے لیے, سگنل پہ سائیکل کھڑی کی, برابر میں ایک زبردست اسکوٹر والا آیا اور اس نے بھی سگنل پہ اسکوٹر کھڑی کی. سوچنے لگا یار کمال ہے یار, میں پیڈل مار 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 کے تھک جاتا ہوں, یہ کتنا مزے سے جاتا ہے, میں کب موٹر سائیکل لوں گا. ٹینشن اور محنت کی, قرضہ لیا, ادھر ادھر سے پیسے پکڑے, ایک دن موٹر سائیکل لے لی, بڑا خوش, دوستوں کو مٹھائی بھی کھلائی, ایک آدھ مہینہ تو بڑا انجوائے کیا. ایک دن موٹر سائیکل میں جا رہا تھا, سگنل پہ کھڑی کی, برابر میں ایک آلٹو کار والا آ کے کھڑا ہوا. کہتا یار میں موٹر سائیکل میں جاتا ہوں, مٹی بھی لگتی ہے, دھوپ بھی لگتی ہے, یہ دیکھو کتنا مزے سے فیملی کے ساتھ چھوٹی سی گاڑی ہے لیکن جا رہا ہے, میں تو پیچھے رہ گیا. پھر ٹینشن, پھر محنت, پھر آگے پیچھے ہاتھ مارا, پھر جناب بے چینی, کچھ بیچ باچ کے کچھ بھی کر کے قرضہ لے کے چھوٹی گاڑی لے لی. تھوڑے دنوں بعد گاڑی میں جاتے جاتے ایک بار پھر سگنل پہ گاڑی رکی اور برابر میں آ کے کرولا آ کے کھڑی ہو گئی. ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے اس کے اندر, کبھی اپنی گاڑی دیکھے کبھی اس کی گاڑی دیکھے. بولے یہ کیا بھائی, میں گرمی میں روز جاتا ہوں, کھٹارا گاڑی ہے, کتنی اچھی گاڑی ہے, کتنا سکون سے لوگ جا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, میں کب اس گاڑی میں آؤں گا. مجھے بتاؤ یہ کرنے والا کب سخی رہا. ہونا کیا چاہیے تھا, جب سائیکل پہ جاتا تھا نا, پیدل چلنے والے کو دیکھ کر کہتا یا اللہ تیرا شکر تو نے سائیکل تو عطا کی ہے. موٹر سائیکل پر آتا تو سائیکل والے کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتا, مالک تیری مہربانی, مجھے موٹر سائیکل دی, سائیکل سے آگے بڑھا دیا تو نے مجھے. شکر کدھر گیا اس پورے پروسیس میں؟ سائیکل سے موٹر سائیکل, موٹر سائیکل سے گاڑی, اور گاڑی سے بڑی گاڑی. آپ 1 کروڑ کی گاڑی لے لو بھائی, اب 4 کروڑ کی گاڑی آ گئی ہے, 5 کروڑ کی آ گئی ہے, اور وہ لے لو تو لوگوں کے پاس اپنے جہاز ہے. کدھر تک دوڑو گے, کدھر تک جاؤ گے, اسی چکر میں زندگی گزار دو گے. صبر شکر کدھر گیا؟ کس موقع پر تم نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے اتنا عطا کیا, کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ جو ریس میں بندہ لگتا ہے نا, یہ شکر سے باہر ہو جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. میں نبی پاک کا امتی ہوں, نہیں چاہیے مجھے یہ حرام چیز, میرے آقا نے منع فرمایا, مجھے نہیں چاہیے. اور یقین کریں, میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اپنے بیان کو ختم کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, ایک بات پہلے آج نا کلیئر کر دوں, کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کروں گا نا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ پلاٹ نہیں لوں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا, یہ والی آئٹم اگر ابھی میں نے گرمیوں میں نہیں خریدی نا تو پھر میں پیچھے رہ جاؤں گا نا, زیادہ نفع نہیں ملے گا, یہ سردیوں کا مال ہے, مجھے کسی صورت بھی لینا ہے, چاہے مجھے رشوت پہ لینا پڑے, سود پہ لینا پڑے. بعض اوقات ہم وہ مسٹیک کر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان ہو جائے گا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, اتنی خوبصورت آیت ہے, اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو سمجھ لو زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو, مگر حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے. اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز بڑی پسند ہے مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور اس کا اگلا جو جز ہے نا, اللہ, ایک مومن کے لیے انداز یہ ہونا چاہیے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے لگتا ہے یار یہ لاس ہو جائے گا, یہ میں پیچھے رہ جاؤں گا. نہیں, اگر حرام ہے, اگر غلط ہے تو مجھے نہیں چاہیے. انشاءاللہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا, یہ نہ کرنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا. اور اگر اللہ پر بھروسہ ہوا نا تو اللہ ادھر سے تمہیں دے گا, ایسے دے گا کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. تو آج یہ میسج لے کر جائیں کہ اگر واقعی کربلا والوں کی غلامی اختیار کرنی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, کمپرومائز کرنا چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں یار مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن میں اکیلا سچ بول کر کیا کر لوں گا, اکیلا ایمانداری کر لوں گا تو میں اکیلا کر کے, سارے لوگ تو غلط کرتے ہیں. یار مجھے ایک بات بتاؤ, قبر میں تو میں نہیں جانا ہے نا, قیامت کے دن میں نے پیش ہونا ہے, نبی پاک کی شفاعت میں نے لینی ہے. میں یہ کہوں گا حضور سارے جھوٹ بولتے تھے اس لیے میں جھوٹ بولتا تھا, میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں, حضور میں سچ بولتا تھا.
میں آپ کی سنت پر عمل کرتا تھا، میں نماز کی پابندی کر، یہ سوچنا چھوڑ دو. ہمارا پتہ ہے پرابلم کیا ہے، ہم کہتے ہیں لوگ کب ٹھیک ہوں گے، یہ کہنے کی بجائے یہ کرنا شروع کر دو کہ میں کب ٹھیک ہوں گا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہم سارے ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. ہم کہتے ہیں پہلے سارے ٹھیک ہوں پھر میں ٹھیک ہوں گا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا.